ادیان سے ممتاز اور ممیز کرتی ہے۔ اسلام میں قانون کا بول بالا ہے، اسلام میں اصول اور ضابطے کا بول بالا ہے، اسلام میں عقیدت ہو اپنی جگہ، لیکن سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ قانون ہے مصطفیٰ کا۔ جب جیسے جیسے انہوں نے کہا یہ خان پٹھان کب سے اللہ کا ولی بن گیا، اللہ نے وہ عزتیں دے دی اس پٹھان کو کہ ہندوستان کی 1000 خانقاہیں ایک طرف اور اکیلے خانقاہ رضویہ ایک طرف، لاکھوں پیر ایک طرف، اکیلے تاج الشریعہ ایک طرف، تاکہ ساری دنیا جان لے تاکہ سارے لوگ جان جائیں کہ کام صرف چہرہ کی وجہ سے عزت نہیں ملتی ہے، جو کام کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو مذہب کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ آج مدینہ پاک میں آپ جائیں اور کھڑے ہو کر روضہ رسول کی طرف سلام پیش کریں، دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ رضا خانی ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت عشق کی پہچان کا نام ہے کہ مدینہ پاک میں سلام پڑھو تو بریلوی ہے، عید میلاد النبی کا جشن نکالو تو بریلوی ہے، فاتحہ کرو تو بریلوی ہے، شب برات میں جاگ کر قرآن خوانی کر کے حلوہ روٹی بنا کے فاتحہ کرو، لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے۔ خانقاہیں ہزاروں ہیں ہندوستان میں جن کا دعویٰ ہے کہ میں فلاں خاندان سے پیدا ہوا ہوں، میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، لیکن معلوم ہے کیوں اب سارا ریلیشن اہل سنت کا چلا گیا اعلیٰ حضرت کی طرف کہ سلام پڑھیں تو بریلوی ہے، غوث اعظم کے روزے پہ جائیں تو بریلوی ہے، غریب نواز کے آستانے پہ جائیں تو بریلوی ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کی طرف مسلک اہل سنت کو منسوب ساری دنیا کرتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک اہل سنت ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت کے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حق پہ قائم رہنے کی دلیل مل جائے، اتنی بڑی پہچان کیسے، عزت کیسے ملی؟ خان پٹھان دین کا کام کرے گا تو اللہ عزت دوسرے کا چہرہ دیکھ کے دے گا کیا؟ نہیں، جو اکھلی میں سر رکھ کے ملامت سن کر کے گالی گلوچ سن کر کے لوگوں کے گالی گلوچ بھرے خطوط کو دیکھ کر کے جو اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے اپنے گھر میں عالم بن کر اپنے گھر میں بیٹھ کر منظر اسلام قائم کر کے جامع مسجد قائم کر کے اور منظر اسلام قائم کر کے اپنے پیسے سے کتابوں کو چھپوا کر کے اپنے پیسے سے غریب اور مسکینوں کی خدمت کر کے صدر الشریعہ پیدا کر کے صدر الافاضل پیدا کر کے عید الاسلام پیدا کر کے برہانی ملت پیدا کر کے ملک العلماء پیدا کر کے شہر اہل سنت پیدا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ساری جائیداد کی آمدنی سے مذہب اسلام اور سنیت کا کام کرے تو خدا کی رحمتیں ایسے جھوم کے اٹھے کہ احمد رضا تم نے اپنی ساری زندگی اسلام و سنیت کی خدمت میں تم نے سمرپت کیا، اب تمہیں ہمیں گمنام نہیں چھوڑیں گے، اب تمہیں ہم گمنام نہیں چھوڑیں گے۔ بریلی سے اٹھایا ہے اللہ نے اور پورے عالم اسلام پہ سورج سے زیادہ چمکیلا ان کو بنایا ہے تاکہ دنیا جان جائے چہرہ دیکھ کر عزت نہیں ملتی ہے، کام دیکھ کر اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے۔ عزت اس کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے انگریز بھاگتے بھاگتے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے چند داڑھی والوں کو خریدا، ضمیر فروش مولوی کو ان سے لکھوایا کہ لکھو عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے، لکھو کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، لکھو کہ حضور مکھی تک نہ بھگا سکے، لکھو کہ مصطفیٰ سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کو ہے، لکھو کہ نبی کا علم جانور چوپائے کی طرح ہے۔ ان لوگوں سے لکھوایا، چند سکے کی خاطر مولوی نے لکھا۔ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان بھر میں دھیرے دھیرے یہ بدعقیدگی پھیلنے لگی، مگر اس کا ٹینا کس نے تھاما؟ اس محروس عقیدے کے سیلاب کو کس نے روکا؟ مفتی نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا اٹھا، وہ 19-20 سالہ نوجوان، نہ دیکھا کہ ہمارا ساتھ کون دے گا، نہ دیکھا کہ آگے مجھ کو گالی دینے والے کتنے پیدا ہوں گے، کچھ نہ دیکھا، احادیث اور قرآن کے حوالے سے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر اسلام پہ ہونے والے سارے حملوں کا دفاع کیا اور ان گستاخان رسول کا چہرہ بے نقاب کیا، حضور کی عزت و عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، عشق رسالت کی حفاظت کی، ناموس تحفظ رسالت کی تحریک چھیڑ دی اعلیٰ حضرت نے۔ جب دنیا کے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا میں مرید ہوں پھلواری سے میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میں مرید ہوں گلبرگہ سے میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میں مرید ہوں براؤں سے ایمان بچاتا ہے احمد رضا، یک زبان ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا میرا پیر کوئی بھی ہو احمد رضا سنیوں کا پیر ہے، احمد رضا سنیوں کا امام ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں غریب نواز کا احسان ہندوستان میں قیامت تک رہے گا، جس نے 90 لاکھ کو ایمان دیا، اور قیامت تک یہ احسان احمد رضا خان کا بھی رہے
رہے گا جس نے کروڑوں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر ہونے سے بچایا ہے، بے ایمان ہونے سے بچایا ہے۔ اگر ہندوستان میں آج عید میلاد النبی کا جشن ہے، احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، آج یہ جلسہ ہے، عید الجلسہ ہے، دستار بندی ہے، تو احسان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، یہ احسان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ اس لیے آپ ورنہ وہ ڈھونگی باباؤں اور صاحب کہے کہ بے نمازی باباؤں کی توتی بولتی، یہ بے نمازی بابا مسجدوں کو برباد کر کے صرف اکھاڑا کو آباد کر دیتے، اور جاہلیوں کو تو جاہلیوں سے پیار ہوتا ہی ہے، جو پکا دنیا دار ہے اس کو دنیا داروں سے پیار ہوتا ہی ہے۔ ان ڈھونگی باباؤں کی حالت بڑھ جاتی، لیکن بروقت اعلیٰ حضرت نے ایک طرف گستاخان رسول کا چہرہ بے نقاب کیا، اور دوسری طرف ان ڈھونگی باباؤں جو شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے، جو مسجدوں کو ویران کرنے پر تلے تھے، جو مولانا مولوی کے خلاف ایک ایسی تحریک چھیڑے تھے کہ شریعت مٹ گئی ہوتی، یہ بخاری اور مسلم کا نام تک دنیا بھول جاتی، لیکن احسان اعلیٰ حضرت کا ان جاہل ڈھونگی اور 10 انگلی میں 10 انگلی پہننے والے عورتوں کی طرف بال رکھنے والے ان ڈھونگیوں کی کمر توڑ دی اعلیٰ حضرت نے۔ مسجد آج اگر آباد ہے، مدرسہ آباد ہے، جلسے دستار بندی آباد ہے، یہ احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ انہوں نے ایک طرف گستاخان رسول کی خبر دی اور دوسری طرف جاہل صوف ڈھونگیوں کی خبر لی۔ اعلیٰ حضرت شریعت کے اس خادم کا نام ہے جن کی تحریریں قیامت تک ہمیں روشنی دیتی رہیں گی، اسی لیے جو حقیقت سے جو قریب ہوگا وہ کبھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے چھڑے گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بغض وہی رکھے گا جن کے دل میں بیماری ہوگی، ممکن ہو کہ جن کا خاتمہ خراب ہونے والا ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے باپ داداؤں کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، چاہے جب بھی اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے صرف مصطفیٰ کے عشق کی بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ جو نعرہ فٹ ہو گیا ہے، عشق محبت عشق محبت، صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے حضور سے قریب ہونے کا پیغام دیا ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ غریب نواز کو مانے اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے بدیع الدین مدار کو مانے غوث اعظم کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے ایک آدمی امام شافعی کو مانے غوث اعظم کو نہ مانے، ایسا تو ہو سکتا ہے ایک آدمی امام حسین کو مانے صدیق اکبر کو نہ مانے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صدیق اکبر کو مانے امام علی مقام کو نہ مانے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک آدمی اعلیٰ حضرت کو مانے غریب نواز کو نہ مانے، غوث اعظم کو نہ مانے، اہل بیت اطہار کو نہ مانے، اصحاب رسول کو نہ مانے۔ اس زمانے میں اس لیے اعلیٰ حضرت سنیت کی علامت کا نام ہے کہ رضا کا نام لیا وہ غوث و خواجہ کا بھی دیوانہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی وفادار ہے، وہ خدا والا بھی ہے، مصطفیٰ والا بھی ہے۔